السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب کی فیملی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، اور میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے ٹاپک کے حوالے سے۔ ویسے میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے کہ میری جتنی بھی بہنیں یہاں پہ جو ان میرڈ ہیں، جن کے رشتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 20-25 کے درمیان ہیں یا 20-25 سے اوپر ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ رشتہ اپنے لیے سلیکٹ کریں جو آپ کے مطابق ہو، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ کل کو وہ انسان آپ کے لیے سٹینڈ لے گا، جو بزنس سیٹلمنٹ ہو جس کی، کم سے کم اور کچھ نہیں تو وہ آپ کو عزت کے ساتھ روٹی کھلا سکے۔ اگر آپ کا ایسا کوئی رشتہ آ رہا ہے نا جس کی ایج 35-40 کے درمیان ہے یا 35-40 ہے، تو اس رشتے کو آپ، اگر وہ انسان ویل سیٹلڈ ہے، مچور ہے، ایسا انسان تو مچور ہی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس رشتے کو قبول کیجیے۔ ادروائز یہ جو آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ہم 20-25 کے ہیں تو ہمیں خود سے 1 سال بڑا یا 2 سال بڑا انسان چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ انسان کبھی آپ کا سٹینڈ نہیں لے گا جو میچور نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہاں جب میں کچھ اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے آئی تھی، کیونکہ عید سر پہ ہے اور یہ کام بھی کرنا بہت ضروری ہے، تو سوچا کہ بچوں کے کپڑے لے کے آ جاؤں، کیونکہ سب سے بڑا وزن جو ہوتا ہے سر پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے بچوں کی ہو جائے شاپنگ تو اپنی تو خیر ہوتی ہے، وہ تو بندہ کر لیتا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اس کو خوشی خوشی قبول کریں، کیونکہ وہی انسان کل کے لیے آپ کے لیے ایک اچھا ہم سفر ثابت ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ زندگی میں 5 ایسے سبق جو ہر عورت کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1 ہے جی معصومیت اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یعنی کہ اگر میری بہنوں آپ معصوم ہیں، سادہ ہیں، یا آج کے دور میں اگر آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں معصومیت کے ساتھ، تو یہ وقت، یہ زمانہ، اس وقت کے لوگ، اس دور کے لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ مجھ سے لکھوا کے لے لیں، جو سادہ بندہ ہوتا ہے نا، جو بہت زیادہ سادہ ہوتا ہے، بولا بندہ ہوتا ہے، اس کی اس دنیا میں چلتی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی، لوگ خاص طور پر اس کو یوز کرتے ہیں، اور وہ اتنا یوز کرتے ہیں، اور وہ بھی اس دور میں کہ جہاں ہر کوئی خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ تو ایسے دور میں اگر آپ اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں نا، اور وہاں آپ بہت اچھی اور سادگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھا سمجھا جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو اپنے ذہن دماغ سے نکال دیں، تھوڑا ہوشیار بنیں، ہوشیار اور چلاکی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میرے خیال سے بہت بہترین زندگی گزرے گی آپ کی۔ اگر آپ بہت سادہ بن کے گزاریں گے نا زندگی، اور آپ اس خوش فہمی میں رہیں گی کہ نہیں بھائی میں تو بہت اچھی ہوں، سادہ ہوں، مجھے تو دنیا کی خبر نہیں ہے، تو میں نہ کسی کے اچھے میں ہوں نہ برے میں ہوں، تو میرا ہر کوئی خیال ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ یا سسرال میں میرے شوہر ہو گئے، میرے ساس سسر ہو گئے، نند دیور جٹھانی، ایون کہ آپ کے میکے میں بھی آپ کا حد سے زیادہ اچھا بننا یا ہوشیار یا سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، آپ کو اس چیز میں کوئی کریڈٹ نہیں ملنے والا ہے۔ آج کے دور میں وہ عورت کامیاب ہے جو بہت ہوشیار ہے، تیز ہے، اور ایسی عورتوں کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سیلفش ہوتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ سیلفش نہیں ہوتے، وہ سب سے پہلے اپنا سوچتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس سے کتنی، کہاں پہ کیا بات کرنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ معصومیت اور سادگی سے نکل آئے، سادگی اختیار کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سادگی اختیار نہ کریں، سادگی اختیار کریں اس جگہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں نا، اس میں سادگی نہیں چلے گی جہاں پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو تھوڑی ہوشیاری اپنے اندر لائیں اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، اور پھر خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے نزدیک ایسے حالات ڈیلی آپ کو سننے کو ملے یا دیکھنے کو ملتے ہوں گے، یا ایسی اسٹوریاں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی جہاں آپ کو پتہ ہوگا کہ فلاں کی بہو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی نند کیا کر رہی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ سارے سسرال والے خراب ہوتے ہیں یا وہ ظالم ہوتے ہیں، نہیں، لیکن جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، جو آئے روز واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں
کی بہو کو قتل کر دیا گیا ہے، یا اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو اس کی آواز کو دبا دیا گیا. کتنے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے کیس آتے ہیں. یہ کوئی میں ابھی پاس سے بات نہیں کر رہی، آپ کو سب پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح کی سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے اور آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ نا ذرا دماغ کھول کر سوچا کریں اپنے لیے کہ آپ کی معصومیت کو کہاں غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جی اپنی زندگی کے تمام راز. اپنی زندگی کے تمام راز چھپا کے رکھیں. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے شوہر کو بھی پتہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کی اماں جان کو پتہ ہونی چاہیے. انہیں بھی نہ بتائیں کہ کیا معاملات ہے. دیکھیں، ہر بندہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے نا، ایک چائے کا اچھا سا کپ لے کے آپ کو یہ شو کرواتا ہے مسکراہٹ کے ساتھ کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، اور آپ ایک سٹوری کے بدلے 10 اس کو سناتے ہیں. وہ ایک بات کے بدلے 10 آپ سے لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا سگا ہے یا پھر وہ آپ کا چاہنے والا ہے. تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. آج کے دور میں نا اگر آپ یہ سوچیں نا کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے آپ سے باتیں لے رہے اور وہ کہیں آپ کی باتیں لیک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کی بات، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. وہی انسان جو آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے راز لے رہا ہے، آگے اس نے انہی رازوں کو 3 سے 4 لگا کر بتانا ہے. تو کبھی بھی جو ہے نا اپنے راز لوگوں کو شو مت کروائیں، اپنی ویکنیس لوگوں کو مت بتائیں، اپنی کمزوریاں لوگوں کے سامنے کھول کے مت رکھیں، اپنے آپ کو کھلی کتاب مت بنائیں کہ کوئی بھی آئے اور آسانی سے آپ کو پڑھ کے چلا جائے، بلکہ وہ کتاب بنے جس کے سوال کا جواب بک میں سے ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے، ٹیپیکل طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کا جواب ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے رازوں کو اپنے تک رکھیں، کسی دوسرے کو مت بتائیں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات کہ نو کہنا سیکھیں. اور یہ چیز ہمیں شاید وراثت میں ملی ہے کہ ہمیں انکار نہیں کرنا. یہ چیز ہمارے گھر سے ہمیں سکھائی گئی ہے کہ بھائی ہم نے انکار نہیں کرنا. انکار کیا تو سمجھے کام خراب ہے. پھر وہ چاہے ہمارے بہن ہے، بھائی ہے، ماں باپ ہیں، یہ ہم شروع سے یہ کام کرتے ہیں، ہم کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، شاید وہ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم وہ اس طرح کے کام بھی کر جاتے ہیں جن کے لیے شاید ہمارا دل نہیں مانتا، ہم ایگری نہیں ہوتے، لیکن ہم احساس کے طور پر کہ نہیں، انکار کیا تو شاید سامنے والا ناراض ہو جائے، بہن ناراض ہو جائے، بھائی. نہیں، انکار کرنا سیکھیں، اور بغیر کسی ڈر کے کہ اگر میں نے انکار کیا تو میرے رشتے ختم ہو جائے. دیکھیں، جو رشتہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا نا، وہ کبھی بھی آپ کے نہ کرنے پہ آپ کے ساتھ رشتہ ختم نہیں کرے گا. پھر چاہے آپ سسرال میں کیوں نہ ہو، اگر سسرال میں ہسبینڈ ہے، دیورانی جٹھانی ہے، یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے، جو کام آپ سے نہیں ہو رہا آپ صاف انکار کرتے. بعد کی ناراضگی سے پہلے کی ناراضگی بہتر ہے، ٹھیک ہے، بجائے کہ آپ خود کو تھکائیں. نو کہنا سیکھیں. نو میں اتنی پاور ہے، یقین کریں کہ ایک نہ ایک دن یہ ڈر بھی آپ کے اندر سے ختم ہوگا. دیکھیں، اگر رشتہ ختم ہوتا ہے نا تو ایک انسان کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور کتنی عورتیں بیچاریاں یا آج کے دور میں یہ ظلم سہ رہی ہیں کہ ان سے انکار نہیں ہوتا، ان سے نو کہنا ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی انہیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے کہ بھائی آپ نے صبر کے ساتھ زندگی گزارنی، انکار نہیں کرنا. کسی کو جھوٹے منہ خوش کر لو لیکن انکار نہیں کرنا. تو یہ کام کبھی بھی نہ کریں. اگر آپ تھکی آ رہی ہیں، آپ سے یہ والا کام نہیں ہو رہا، فلاں چیز آپ سے نہیں ہو رہی، تو آپ بولیں کہ میں نہیں کر سکتی. اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے انہیں بتائیں، لیکن انکار کرنا سیکھیں. اس کے بعد ہے جی، زندگی میں بہت سارے فیصلے جو ہوتا ہے نا، ہمیں ایموشنل ہو کے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بہت سمجھداری کے ساتھ دماغ کو کھول کر ان فیصلوں کو ہمیں کرنا چاہیے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کے وہ فیصلے کر لیتے ہیں، جو ہم نے بات سنائی بات ہم جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اگلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے کہ وہ بات ہمارے بارے میں نہیں کہی جاتی، لیکن ہم فوراً جذباتی ہو کے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھے یہ بولی. دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ اگر آ کے آپ کو کوئی سٹوری سنا رہا ہے آپ کے بارے میں، تو کبھی بھی اس کو رسپونس نہ کریں اس طرح سے کہ آپ وہ جذباتی ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو جذبات میں لا کر آپ کا رونا پٹنا دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں.
تو ایک بار ضرور ٹھنڈے دماغ سے یہ چیز سوچیں کہ آیا کہ جو بات میں نے سنی ہے، جس پہ میں ریئیکٹ کر رہی ہوں، اس پہ ریئیکٹ کرنا بنتا ہے، یا کہیں وہ بندہ کامیاب تو نہیں ہو رہا اپنے مقصد میں، جو مجھ سے حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، یا مجھے کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا ہے، تو وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بھی آپ بات سنتے ہیں نا، تو کبھی بھی اس پہ فوراً ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ ہر بندہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور ہر بندہ آپ کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ کوشش کریں اگر آپ کو کوئی بات پتہ لگی ہے تو پہلے اس کو کلیئر کریں، پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ بات میرے لیے کہی گئی ہے۔ ہر بات، ہر فیصلہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، فوراً پلیز اس پہ ریئیکٹ نہ کیا کریں، تھوڑی سمجھداری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام لیا کریں۔ اس کے پاس اس کے بعد یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، اور یہ ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ امیدیں نہ پالنا۔ کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، سسرال میں ہے، میکے میں ہے، پلیز اگر آپ ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو واپسی میں ان سے امیدیں نہ پالیں کہ ریٹرن میں وہ آپ کو کچھ دیں گے، یا آج آپ اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں تو کل جب برا وقت آئے گا تو آپ کا بھائی آپ کے لیے کھڑا ہوگا۔ نہیں، یہ وہ ٹائم آ کے لگا ہے جہاں آپ کے بھائیوں کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، جہاں ایک گھر کے 10 افراد بھی اگر کمانے لگیں تو گھر میں جو ہے نا وہ پوری نہیں ڈلتی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ امیدیں نہ پالیں، بس اتنا رکھیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا، نہ کہ کسی بندے سے کوئی بدلے کی امید رکھیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، سسرال میں کوئی بندہ ہے، دیورانی جٹھانی ہے۔ کوشش کریں کہ پلیز امیدیں مت لگائیں کسی سے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔